عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت سے، سادات کرام سے اپنی عقیدت کو، اپنی محبت کو مضبوط سے مضبوط کیجیے۔ ان سادات کرام کی بہت قربانیاں ہیں، اہل بیت کی بہت قربانیاں ہیں۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانثاروں کے ساتھ کربلا کی سرزمین پہ اپنی جانوں کا نذرانہ نہ پیش کرتے، قربانیاں نہ پیش کرتے تو یہ دین صحیح صورت میں ہمارے سامنے موجود ہی نہیں رہتا۔ نہ جانے ہماری حالتیں کیا ہوتی۔ یہ ان کا صدقہ ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، اور سب سے بڑا ان کا احسان کیا بتاؤں؟ حدیث شریف میں آیا کہ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے۔ تو مطلب یہ زمین جو قائم ہے اہل بیت کے صدقے سے۔ آج ہمیں جو رزق ملتا ہے سب اہل بیت کے صدقے ملتا ہے، ہم کھاتے پیتے جو ہے سب اہل بیت کے صدقے سے۔ تو ان کے ذریعے سے ہمارا وجود باقی ہے، تو جن کے ذریعے سے ہمارا وجود باقی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں، ان کی تعظیم و توقیر بجا لائیں۔ سادات کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر سادات کرام اگر نہیں ڈھالتے، ان میں سے اگر کوئی عملی اعتبار سے اگر غلط راہ پہ چلے جاتا ہے تو اس کے عمل کی بنیاد پر اس کی تعظیم کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ امام اہل سنت کی تعلیمات ہے کہ ان کے عمل کو دیکھ کر ہمیں تعظیم نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ دیکھ کے تعظیم کرنا ہے کہ کن کی آواز ہے، مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے کا نام تو آپ جانتے ہیں، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے ایک اور شہزادے جن کا نام حضرت زید بن علی رضی اللہ۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت وقت کے خلاف، ان کی ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جن کی بنیاد پہ آپ کو شہید کر دیا گیا، اور یہ ظلم آپ کے ساتھ کیا گیا کہ آپ کی لاش مبارک کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور آپ کے جسم سے کپڑے اتارے گئے، لیکن آپ کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے خدا کی طرف سے مکئی منتخب ہوئی، جس نے آپ کی شرمگاہ پہ جالا تن دیا اس والے حصے پہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائی۔ اس طرح سے 4 سال تقریباً آپ کی لاش مبارک اسی طرح سے لٹکی رہی، کسی نے بھی اتارا نہیں، جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، کہ اللہ کی راہ میں جو اپنی جان دیتے تھے ان کو مردہ نہ کہو۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ دیکھو 4 سال کا عرصہ ہو گیا لیکن آج بھی جسم ویسے ہی صحیح سلامت، اور 4 سال کے بعد بھی ظالموں نے یہ حرکت کی کہ آپ کے سگ مبارک کو تو دفن کیا گیا لیکن آپ کے جسم مبارک کو معاذ اللہ جلا دیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض صالحین کے خواب میں آئے تو خواب میں کیا دیکھا انہوں نے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ان کی لاش جو لٹکی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پیٹھ لگا کر کے کھڑے ہیں اور فرما دے کہ میرے شہزادوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، میرے شہزادوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ، ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے آج سے محبت رکھنا۔ ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ حضرت سیدنا علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اپنی زمانے کے مجدد ہے، جس امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ جس طرح 14ویں صدی کے مجدد ہے، اسی طرح سے علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ بھی 14ویں صدی کے مجدد ہے۔ تو علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے سادات کی شان میں، جس کا نام الشرف المعبد لآل محمد ہے۔ آپ نے کتاب لکھی ہے تو اس کتاب میں آپ کیا فرماتے وہ دھیان سے سنیں۔ فرماتے وَأَذْكُرُ هُنَا دَلِيلًا لَطِيفًا زَعَرَ لِي مِنْ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب فإنه يتزمن اسمة أهل بيت النبوة من الكفر إذ لو جاز عليهم لما صار له صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء۔ فرماتے ہیں فإن الكفر أكبر قاتل للسبب والنسب فاتصال نسبهم يوم القيامة به عليه الصلاة والسلام حجة على عدم مفارقة الدين بيقين۔ اس میں کیا بتانا چاہتے؟ بتانا چاہتے کہ جو سادات کرام ہے، واقع میں جو سادات کرام ہے تو ان کے تعلق سے فرمانا چاہتے کہ سادات کرام کے تعلق سے یہ سند ہے کہ سادات کرام کبھی بھی دین سے الگ ہو ہی نہیں سکتے، دین اسلام سے کبھی وہ الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ سادات کرام سے کفر صادر ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ امام اہل سنت نے اس کو لکھا ہے کہ سادات کرام کے کہ جو علم الہی میں سادات ہے ان سے کفر کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہا سادات کرام کو اللہ تعالیٰ نے کفر کی بلا سے محفوظ رکھا ہے، وہ دین اسلام سے ہٹ سکتے ہی نہیں ہے، دین اسلام سے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔
خود میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، گمراہ نہیں ہوگے، ان کے دامن کو پکڑ لوگے، ایک اللہ کا کلام اور دوسرے میں کہ اہل بیت۔ وہ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا تو حوض کوثر میں میرے ساتھ میرے پاس آگا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ تو کیا فرمایا حضرت علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ہر سبب اور ہر نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا سوائے میرے سبب اور میرے نسب۔ تو آقا نے فرمایا کہ آقا کا نسب قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف اس بات کی ضامن ہے کہ اہل بیت نبوت کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے محفوظ رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے کفر سے محفوظ رکھ دیا۔ کہتے کیوں؟ کہتے اس لیے کہ اگر ان سے کفر ہو سکتا تھا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا سببی و نسبی نہ فرماتے۔ آقا نے فرمایا قیامت تک میرا نسب باقی رہے گا، اور کہتے یہ بات طے ہے کہ کفر ایسی چیز ہے کہ کفر صادر ہو جانے سے نسب ختم ہو جاتا ہے، نسب باقی نہیں رہتا، لیکن آقا نے فرمایا کہ میرا نسب باقی رہے گا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے بھی اہل بیت ہیں ان اہل بیت کا نسب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح سے ثابت ہے کہ وہ کبھی بھی دین اسلام سے الگ کوئی نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان سادات کرام کا ادب و احترام کریں، ان سے دعائیں لیتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں سے کام بنا دیتا ہے۔ اور دیکھیں کہ سادات کرام کہاں کہاں پہ بسے ہوئے، وہ سے پا کر دے اللہ تعالیٰ بغداد مقدس کی سرزمین پر ہے، آج پوری دنیا ان سے محبت لگائے، محبت ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے سرزمین پہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، دلی کے سرزمین پہ چلے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ، کلیان شریف چلے گئے حضرت صابر پاک کلیانی رضی اللہ تعالیٰ، ناگپور کے سرزمین پہ حضرت سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ، دیوا شریف چلے گئے حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ، بچوجا شریف چلے گئے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ یعنی ہر طرف سادات کرام کی بحالی ہے، دنیا میں رہے ظاہر حیات میں تب بھی اپنا فیضان لٹاتے رہے، اور بعد وصال بھی اپنی قبر سے آج تک فیضان لٹاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔